الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا آدھا حصہ تقریباً گزر چکا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہمارے درمیان میں ہے، اور 17 رمضان میں ایک عظیم و شان اسلام کی تاریخ میں واقعہ جو سو جنگ کا پیش آیا تھا، جنگ بدر کا۔ جنگ بدر کے تعلق سے سیرت میں تفصیل آپ کو پڑھنے میں جو ہے سو مل جائے گی، سمجھنے آ جائے گا۔ علماء اکرام کے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے بیانات ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، وہاں پر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر ہم مختصر وقت میں اس کے اہم پہلو پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس کا پس منظر کیا تھا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے، یہ چیز ہمارے سامنے ہو، ہم انشاءاللہ مختصر 20-25 منٹ میں کوشش کریں گے اپنی بات کو ختم کرنے کی۔ کہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں جو آپ کے 13 سال گزرے نبوت کے بعد کی زندگی کے، اور حضرات صحابہ، تو ان کے اوپر وہاں پر بہت سارے حالات اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے آزمائشیں، ظلم اور ستم ان کے اوپر ہوتا رہا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے آزمایا گیا، اور جو سو بہت آپ کو ستایا گیا، آپ کو دلی تکلیف پہنچائی گئی۔ شیب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ آپ کا جو ہے سو کیا گیا۔ اس گھاٹی میں، پہاڑیوں میں آپ نے 3 سال گزارے۔ طائف کا سفر کا واقعہ پیش آیا مکے کی زندگی میں۔ ہر طرح سے آپ کو پوری کوشش انہوں نے لگا دی، آپ کو اذیت اور تکلیف دینے کے اعتبار سے، ستانے کے اعتبار سے، اور ساتھ میں حضرات صحابہ کے اوپر بھی آپ کے برابر حالات اور آزمائش آتی رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اور بھی بہت سارے صحابہ کو مکے کی زندگی میں ان کو مارا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی۔ لیکن مکے کی زندگی میں بس دین پر، اپنے ایمان پر، اسلام پر جمے رہنا ہے، اور جو بھی حالات آئیں گے بس اس کو صبر کرنا ہے، اپنے ایمان پر ہمارے کو ثابت قدم رہنا، یہی چیز تھی۔ یہاں تک کہ پھر اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ پھر آپ نے بھی ہجرت فرمائی، آپ نے اپنے صحابہ کو بھی ہجرت کرنے کی مکے سے حکم دیا۔ تو بعض صحابہ، سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی ہوئی، پھر دوسری ہجرت پھر حبشہ کی ہوئی۔ مرد اور عورتیں مل کر بھی ہجرت کیے ہیں۔ اس میں جو حبشہ کی ہجرت تھی، جو سب سے پہلے، مرد بھی تھے اس میں، عورتیں بھی، صحابہ صحابیہ تھی۔ پھر وہاں سے پھر مدینے کی ہجرت انہوں نے کی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت آپ نے فرمایا اور حضرات صحابہ بھی ہجرت کرتے رہے۔ پھر مدینہ شریف تشریف لے کر گئے۔ انصار یعنی مدینہ کے رہنے والے صحابہ انصار کہلاتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کی نصرت کی اور آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ کر ہجرت فرما کر انصار اور مہاجرین میں آپس میں ان کو بھائی بنا دیا کہ انصار کو ذمہ داری دی کہ ان کے لیے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرو، ان کی ضروریات کا انتظام کرو۔ پھر انصار بھی جو ہے سو ان کی نصرت کی۔ بہرحال پھر وہاں پر جانے کے بعد اس طرح سے بھائی چارگی آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بنا دیا، اور انصار ہر طرح سے اللہ کے نبی اور صحابہ کی نصرت اور مدد کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ہر حال میں ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا جو ہے سو ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن آپ کی جانوں پر، آپ کے اوپر کسی کے طرف سے ظلم اور زیادتی ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 2 ہجری میں یعنی دوسرے سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں 17 تاریخ کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ابو سفیان جو مکے کے مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے ان کا بھی جو ہے سو نام آتا ہے۔ ابھی اسلام تو یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے ہے، لیکن یہ جنگ بدر فتح مکہ سے پہلے ہے 2 ہجری میں۔ تو یہ تجارت کا قافلہ لے کے مکے سے مدینے کے راستے سے وہ جو ہے سو گزر رہے تھے، تو اس موقع پر تو یہ ابو سفیان اور قافلے والے اللہ کے نبی اور صحابہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، لیکن پھر آپ کو جو جاسوسی کے لیے جو کام کرتے ہیں اللہ کے نبی نے جن کو یہ ذمہ داری دی تھی، ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان جو تقریباً 40 کے آس پاس اس کی جماعت میں آدمی تھے، وہ تجارتی قافلہ یہاں سے مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ جا رہا ہے، اور بہت سارے جو سو سونا پیسہ چاندی مال جو سو یہ کما کے لے کے یہاں سے اب مکہ جا رہے ہیں۔ پھر یہ پیسے سے، یہ سونا سے، یہ جو مال یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، پھر یہ ہمارے لیے جنگ کے لیے یہ استعمال ہوگا ان کا مال، اور مسلمانوں کو تکلیف اذیتیں پہنچانے کے لیے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر اب ان کا یہ مال، یہ سونا چاندی، اب یہ اس کے خلاف میں، اسلام کے دین کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو یہ چیز روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر مدینے سے آپ باہر چلے۔ وہ جس راستے سے آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جب وہ چل رہے تھے، اس کو پکڑنے کے لیے، قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، لیکن اس کے پاس کے بھی جو جاسوس تھے ابو سفیان کے جاسوسی کے اعتبار سے جو کام کرنے والے تھے، اس کو اطلاع پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی صحابہ ہیں تمہارے قافلے پر جو ہے سو وہ حملے کے ارادے سے اور تمہارا مال اپنے قبضے میں لینے کے ارادے سے، مال لوٹنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو وہ راستہ جو ہے سو بدل دیا، اور راستہ بدل دیا، پھر اپنے قافلے میں سے قدمی کو روانہ کر دیا مکے کو کہ جا کے اطلاع کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کو لوٹنے والے ہیں۔ اب وہ تیز رفتار سواری اور جو ہے سو بہرحال جو بھی سواری تھی وہ مکہ گیا، اور جو مکہ جانے کے بعد وہ ابو جہل جو سردار تھا قریش کا، اس کے سامنے یہ تمام باتیں جو ہے سو بتائی گئی کہ چلو چلو ہماری مدد کے لیے آؤ، ورنہ جو ہے سو ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان۔ اور ادھر سے وہ تیاری جو ہے سو کر کے نکلے۔ 1000 کا جو ہے سو ابو جہل کے ساتھ لشکر تھا، اس میں مرد بھی، عورتیں بھی، کھانا پینا، شراب، تلوار، پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ وہ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جنگ کے ارادے سے وہ ادھر سے مکے سے نکلے، اور ادھر ابو سفیان وہ آگے بڑھ گیا
پھر اس نے یہ اطلاع دے دی کہ دیکھو اب واپس چلے جاؤ، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا، ہم اپنے مال اور سامان کو لے کے ہم سلامتی کے ساتھ مکے آ رہے ہیں۔ لیکن ابو جہل کو ایک گھمنڈ تھا کہ نہیں، ہم جب نکلے ہیں تو جائیں گے وہاں پر، ہم وہاں پر 3 دن رہیں گے، کچھ وقت گزاریں گے، ہماری عورتوں کو نچائیں گے، ہم شراب پئیں گے، ہم جو ہے سو مسلمانوں کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دبدبہ، ایک ڈھاک ہم جو ہے سو ڈال کے آئیں گے۔ تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے سو خبر پہنچی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہا، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنگ کی تیاری نہ تو جنگ کے ارادہ سے نکلے تھے، بس اس کے قافلے کو لوٹنا ہے تاکہ وہ مال ہمارے اسلام اور دین اور ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ لیکن جب وہ قافلہ ابو جہل کا جب جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو اب صحابہ سے مشورہ کرے، بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ہاں، کیونکہ جنگ کی تیاری کے ارادے سے، نہ تو جنگ کے ارادے سے نہ تو تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اور یہ تھے 313 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ابو جہل کے ساتھ 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ آ رہا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے اب صحابہ سے اب رائے لی، آپ نے مشورہ کیا، بتاؤ اب کیا کریں گے؟ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہا تھا چلو اللہ کے راستے میں جہاد میں جنگ لڑنے کے لیے، تو بنی اسرائیل جواب دے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہ جاؤ جنگ کرو، اللہ اور تم دونوں مل کے جا کے جنگ کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے رہیں گے، تم اللہ جا کے لڑو، جنگ کرو، ہم یہیں پر ہی رہیں گے۔ تو ہم وہ نہیں ہیں، ہم اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو، آپ بھی اللہ کے دین کے لیے جنگ کے لیے چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے اشاروں پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ نے پھر کہا صحابہ سے کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دیے اور دوسرے صحابہ مہاجرین میں سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پوچھ رہے کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرات صحابہ میں سے انصار کو اب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے کیا ہے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو انصار میں سے جو بڑے سردار تھے، وہ کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اشاروں پہ سمندر میں کودیں گے، اپنی جان دیں گے، یمن تک اگر آپ سواری دوڑاتے ہوئے اگر جانے کے لیے حکم دیں گے وہاں تک جائیں گے، ہمارا کوئی انصار میں سے کوئی بچہ نہ کوئی مرد ہم جو ہے سو باقی نہیں رہیں گے، اگر مرنا پڑے تو ہم میں کا جوان بھی مرے گا، ہم میں کا بچہ بھی مرے گا، ہم ایسی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار جو ہے سو ظاہر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصار کی ہی رائے لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا اللہ کے نبی اور صحابہ کی حفاظت کا، محافظ ان کی حفاظت کرنے کا، وہ مدینے کے اندر تھا، لیکن یہ جو بدر مدینے سے باہر جو آئے تھے، جو بدر کا جو مقام تھا وہ مدینے سے باہر تھا، اب تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی انصار صحابہ کی حفاظت کرنے کا اعتبار سے، کیونکہ وہ تو مدینے میں جو ہے سو حفاظت کرنے کے اعتبار سے انہوں نے ذمہ داری لی تھی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی انصار کی رائے جو ہے سو کیا ہے معلوم کی، جب انصار میں سے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر جب یہ اپنی بات کو انہوں نے ظاہر کر دی کہ ہم اگر یمن تک بھی دوڑنے کے لیے، سواری پہ دوڑنے کے لیے آپ کہیں گے ہم دوڑیں گے، آپ کے اشارے پہ سمندر میں چھلانگ ماریں گے، پہاڑوں پہ سے گر کے ہم جان دے دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آ گئے۔ پھر یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، جس کو بدر کہا جاتا ہے، بدر کے مقام پر، اس لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس جگہ پر اس جنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نے جو صحابہ کو فرما دیا کہ تم سب آرام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے۔ جنگ کے جو ہے سو بدر کے مقام پر آپ کے لیے ایک سپریٹ حجرہ جو ہے سو ایک چھپر بنایا گیا تھا، آپ اس میں اللہ سے دعا کرتے رہے
आहुजारी गिरिया आप करते रहे, आप रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में इतना रोते रहे कि आपके खांधे मुबारक पे से आपकी जो चादर मुबारक थी वो सड़क के नीचे गिरने लगी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला आके वहाँ पर देखे तो आपकी चादर को, आपकी मुबारक चादर को आपके मुबारक खांधों पे उन्होंने फिर से जो सो चादर को रखा और संभाला और तसल्ली दी, अल्लाह के नबी जी अब बस कर दीजिए, अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा, जो अल्लाह ने आपसे वादा किया वो पूरा करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ में और उस मौके पे अल्फाज अल्लाह के सामने कहे थे, या अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर ईमान वाले, ये मेरे सहाबा, ये तेरे बंदे अगर आज कत्ल हो गए, शहीद हो गए, ये मारे गए तो क़यामत तक तेरी ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे, यहाँ तक कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला तसल्ली दिए। फिर अल्लाह पाक ने आपको खुशखबरी सुना दी और इशारे जो है सो आपको बता दिए कि अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। और अल्लाह ने कुरान में भी कहा, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरि व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर में जो सो तुम बग़ैर सरो सामान के साथ थे, तुम्हारे पास कोई तैयारी, कोई ताकत नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, तुम कमज़ोर थे, अल्लाह ने फिर तुम्हारी मदद फरमाई। अल्लाह ने इसको कुरान में भी जो सो बयान फरमाया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद हज़रात सहाबा की सफ़े जो सो दुरुस्त करने लगे। आपने सहाबा को इशारे से और उनको सफ़ों में ठहराने लगे कि तुम यहाँ पर ठहरो, तुम यहाँ पर ठहरो, इस तरह से सफ़े जो है सो तैयार हो गई। फिर मुकाबला शुरू होने लगा, यहाँ तक कि मुहाजिरिन में से एक पहले सहाबी गए और उधर से कुरैश में से एक काफिर मुशरिक आया, यहाँ तक कि वो सहाबी के मुक़द्दर में अल्लाह ने शहादत नसीब रखा था, शहादत रखी थी, वो शहीद हो गए। फिर उसमें से बड़े बड़े उतबा, शेबा और इसी तरह वलीद बिन उतबा का जो है सो बेटा, ये 3 जने हैं और बड़ा जो है सो ललकारते हुए और जो है सो तकब्बुर के साथ, कोई है हमसे मुकाबला करने वाला, हमारी टक्कर का भेजो। तो अंसार में से 3 सहाबा, हज़रत औफ, हज़रत उबैदा बिन हारिस और गालिबन दूसरे हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला, ये 3 जो है सो अंसार में से सहाबी आए। तो कहा कि तुम कौन हो? तो वो कहे कि हम अंसार हैं और हमारे ये नाम है। तो कुरैश के ये जो 3 बड़े सरदार थे, वलीद और उतबा और इसी तरह से जो है सो शेबा, वो कहने लगे तुम हमारे से लड़ने की तुम्हारी क्या ज़रूरत है, हमारा तुम्हारा कोई आपस में जो है सो लड़ाई नहीं है, तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम तो जो है सो खेती बाड़ी करने वाले, तुम तो अंसार हो, हमें हमारे टक्कर के होना चाहिए। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, हज़रत इसी तरह से उबैदुल्लाह बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है सो भेजा। गालिबन ये 3 सहाबा जो है सो उस मौके पे अल्लाह के नबी ने इनके मुकाबले के लिए, टक्कर के लिए भेजा। यहाँ तक कि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला लड़ते रहे उनके मुकाबले में जो था उसको जहन्नम रसीद कर दिए, वो मर गया। और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के मुकाबले में जो आया था वो भी जो है सो कत्ल कर दिया गया और इसी तरह तीसरा भी कत्ल हो गया। तीनों जहन्नम रसीद ये जो है सो कर दिए गए हैं। इसी तरह से जंग होते रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने दुआ फरमा दी। 70 इनके बड़े बड़े जंग बदर में सरदार, बड़े बड़े जो सो बड़े काफिर जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, वो कत्ल कर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला के जो बाजुओं में, सफ़ों में हज़रत अंसार के 2 नौजवान बच्चे थे, उन्होंने कहा कि चचा अबू जहल को जानते हो? कहा कि हाँ। उससे क्या तुम्हारी गर्ज है? सुना है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गाली बकता है और गुस्ताखी करता है, अगर वो नज़र आए तो हमें बता देना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला तो इस चीज़ पे जो है सो वो परेशान थे कि मेरे आजुक बाजुक, मेरे सपोर्ट के लिए, मदद के लिए कोई ताकतवर होते, इस सोच में वो थे परेशान। ये मेरे सपोर्ट में तो बच्चे, ये मेरी क्या मदद करेंगे? लेकिन जब बच्चों की ये उन्होंने जो है सो बात सुनी और उनका जवाब, उनका जज्बा और उनके शहादत की जो है सो ख्वाहिश और जज्बा जब देखा और दुश्मन के ताल्लुक़ से
ان کا جذبہ دیکھا کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گالی اور گستاخی کرتا ہے، گالی بکتا ہے، یہاں تک کہ ابو جہل جب نظر آیا تو بتائے دیکھو تمہارا جو مقصود ہے وہ سامنے ہے۔ وہ انصار کے دو نوجوان بچے چھوٹے جا کے ابو جہل کو دیکھتے کہ اس کے اوپر وار کیا، اس کو یہاں تک کہ زخمی کر کے نیچے گھوڑے پہ سے اس کو گرا دیے۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو مکے کے مشرکین میں کہ وہاں کے سرداروں میں سے ابو جہل کو تلاش کرو۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ابو جہل کو اس کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، لیکن اس وقت بھی ابو جہل کہہ رہا تھا میرے کو تو بچے مارے ہیں، میری تو خواہش میری خواہش تھی کہ میرے مقابلے میں میرا کوئی ٹکر کا آتا۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن پہ پیر رکھے، تلوار سے اس کے جسم سے اس کی گردن الگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس کا سر لے جا کے رکھ دیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا یہ اس امت کا فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جیسا وہ فرعون آیا تھا یہ میرے مقابلے میں آیا تھا، یہ میری امت کا جو ہے سو فرعون ہے۔ جب ابو جہل بھی مارا گیا تو پھر جو لشکر تھا، جو مکے سے لوگ آئے تھے لڑنے، اب ان کی ہوا جو ہے سو اکھڑنے لگی، وہ بھاگنے لگے، اپنی جان کو بچانے لگے۔ امیہ بن خلف بھی جو ہے سو مارا گیا، یہاں تک کہ 70 بڑے بڑے کافر مشرکین جنہوں نے صحابہ کو، اللہ کے نبی کو، اسلام اور دین کو نقصان پہنچایا تھا، جنگ بدر میں جو سو مارے۔ اور حضرات صحابہ میں سے 14 صحابہ جو ہے سو شہید ہوئے جنگ بدر میں۔ اور جنگ بدر کے صحابہ کا دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کی فضیلت بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ جو بھی کرے آگے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت آئے گی کہ اب بدری صحابی چاہے ان سے اب جو بھی گناہ ہو جائے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ جنگ بدر کے صحابہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدیوں کو یہ اپنے قبضے میں جو ہے سو لے لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے پوچھی کہ کیا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دو، جب یہ ہمارے ہاتھ لگے ہیں تو ان کو مار دینا چاہیے، قتل کر دینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نہیں، فدیہ لے کے جو ہے سو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ ہمارے اپنے ہی خاندان کے، ہم ان کے ساتھ ایک بڑا وقت اور زمانہ ہم جو ہے سو ساتھ میں رہے ہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی جو ہے اجتہادی جو ہے سو آپ نے فیصلہ یہی کیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑیں گے، لیکن بعد میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ جو قیدی ہم تمہارے حوالے کر دیے تھے ان کو مارنا بہتر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ رائے صحیح تھی، لیکن فیصلہ پھر اللہ کے نبی نے فدیہ لے کے چھوڑنے کا کیا، تو سب ان کے رشتہ دار مکے سے جو بھی آئے فدیہ دے کے لے کے جانے لگے۔ اس موقع پر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے بدر کے بعد میں، وہ ان کے طرف سے فدیہ میں جو ہے سو ان کی جو بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی تھی، وہ تو مسلمان ہو چکی تھی، لیکن یہ مشرکین کافروں کے طرف سے، مکے والوں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے۔ ان کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے کا ہار دے کے جو ہے سو بھیجی، تو اللہ کے نبی جب وہ ہار دیکھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار تھا جو اپنی بیٹی کو انہوں نے جو سو دیا تھا، وہ ہار دیکھے تو اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو میری یہ بات اور رائے ہے، حضرت ابو العاص کو جو سو بغیر جو ہے سو ہم فدیہ لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ جو ہار ہے یہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی جو ہے سو نشانی انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا ہر حکم پہ ہم جو ہے سو تیار ہے، آپ کا جو حکم اس حکم کو ہم خوشی سے جو ہے سو مان لیں گے۔ تو ان کو بغیر فدیے کے جو سو وہ ہار واپس کر کے ان کو بھی جو سو چھوڑ دیا گیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام میں جو سو وہ داخل ہوئے، وہ صحابی رسول ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ تو میرے عزیز محترم بزرگ اور دوستو، یہ 17 رمضان جو آج 17 رمضان چل رہا ہے، یہی 17 رمضان تھا جو اسلام کی سب سے پہلی جو ہے سو کافروں کے اور مسلمانوں کے درمیان میں جو جنگ پیش ہوئی تھی اسلام کے خاطر، دین کے خاطر،
یہ واقعہ پیش آیا. ادھر 313 تھے صحابہ, کوئی سر و سامان, کوئی تیاری نہیں, اور کافر پوری تیاری کے ساتھ آیا, مشرکین پوری تیاری کے ساتھ ہیں, تلواروں کے ساتھ, سواریوں کے ساتھ, اور اپنے ناچنے گانے کے سامان کے ساتھ, عیاشیوں کے ساتھ ہے. لیکن اللہ نے ان کو ناکامیاب کر دیا, اور اللہ نے یہ معجزہ اسلام کا بتایا کہ اسلام برحق ہے, اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے. قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ جو سو فیصلہ کر دیا کہ ہمیشہ دین اسلام کی جیت ہوگی, دین اسلام کی جو ہے سو کامیابی ہوگی, باطل ہارے گا, کافر مشرکین ہمیشہ ناکامیاب ہوں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ نے جو سو جنگ بدر میں صحابہ کو اور اپنے نبی کو کامیابی دی, اپنی مدد اتاری, فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے. صحابہ تو مختصر, صحابہ کو تو نیند آ گئی تھی, اونگ آ گئی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا, لیکن وہ تلواریں ان کی تھی, لیکن یہ نہیں چلا رہے تھے. فرشتے اتر کے وہ قتل کر رہے تھے مشرکین کو, کافروں کو. یہ اللہ نے اپنی مدد کو بھیجا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ تم بدر میں جو سو بے سر و سامان تھے, تمہارے پاس کوئی تیاری تو کوئی سامان, کوئی طاقت, تم جو سو کمزور تھے, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی. ہاں, تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. دین پہ چلیں گے, ایمان پر ثابت قدم جمیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور ہوگی. اور اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم کم ہمت مت ہو جاؤ, تم جو ہے سو غم مت کرو, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے, بشرطے کہ تم مومن رہو. ہاں, یہ ہے, ہم مومن بنے, رمضان المبارک کے حد تک مسلمان نہ بنے, جمعہ کے حد تک مسلمان نہ بنے. اس لیے یہ رمضان دیا گیا لعلکم تتقون, تاکہ ہم تقوی والے بنے. تو پھر اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ اللہ کے دین کی تم مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے جو سو قدموں کو جما دے گا. ہاں, اللہ نے جیسے صحابہ کی, نبی کی مدد کی, ہماری بھی مدد کرے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, کم ہمت مت ہو جاؤ, غم مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی دنیا میں تمہاری جو ہے سو دبدبہ, تمہاری جو ہے سو حکومت رہے گی, اور باطل تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا. لیکن کب؟ بشرطے کہ تم مومن. ہاں, مومن رہو. مومن یہ نہیں کہ صرف رمضان کا 1 مہینہ داڑھی رکھے اور شوال کا چاند دیکھ کر داڑھی کاٹے اور نبی کا جنازہ سنت کا نکالے, نبی کی سنت کا قاتل بن جائے. یہ مومن نہیں ہو سکتا. رمضان میں تو نماز پڑھے, رمضان کے بعد فجر بھی چھوڑے, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی چھوڑے, یہ مومن نہیں ہو سکتا. سود کھانے والا مومن نہیں ہو سکتا. سود کھانے والا اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے والا ہے. سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہونے والا ہے. سود کھانے والا مومن نہیں ہو سکتا. ہاں, بچی والوں سے جوڑے میں گھر مانگنے والا, جہیز میں سونا لینے والا, گاڑی مانگنے والا, اچھا کھانا اور اچھا فرنیچر کا ڈیمانڈ کرنے والا, یہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ نوجوان مومن نہیں ہو سکتے جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو پارکوں میں لے جا کے ان کے ساتھ منہ کالا کرے, ان کے برقعوں کو اتارے اور ان کی عزت کو تار تار کرے, اویو لارجوں میں لے جا کے ان کے ساتھ زنا کرے. یہ بچیاں نہ تو مومنہ ہو سکتی ہے, نہ تو ایسے مسلمانوں کے نوجوان مومن نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں, کمزور کے اوپر ظلم کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے. دوسروں کی زمین قبضہ کرنے والا, ان کا گھر قبضہ کرنے والا, اور پیسے قرض دینا ہے لیکن پیسے نہیں دے رہا, یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. مزدور کو کام کرانے کے بعد اس کی مزدوری نہیں دینے والا, یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن وہ ہے جو 24 گھنٹے کا مسلمان ہو, 24 گھنٹے اللہ کے دین پہ چلنے والا, اللہ سے ڈرنے والا ہو. صرف رمضان کا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا, جمعہ کا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. آج مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ لاکھوں لوگ روزانہ عمرہ کر رہے, لاکھوں لوگ ہر سال حج کر رہے, لاکھوں کروڑوں لوگ رمضان میں روزہ رکھ رہے, لاکھوں لوگ نماز میں, تراویح میں قرآن سن رہے, عبادت کر رہے. کیوں؟ ہم مومن پورے نہیں ہیں. ہم جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں, دکان پہ جا کے ہم جو ہے سو
बेईमानी भी करते हैं, कम तोलते हैं, हम रमज़ान में रोज़े भी रखते हैं, सूद खा के माँ के साथ जिना भी करते हैं, अल्लाह से जंग के लिए तैयार हों बोल के अमल से ये सूद खा के बताते हैं। हम रमज़ान में इफ्तार पार्टी की दावत भी करते हैं और रमज़ान के बाद लोगों के पैसे और उनके ज़मीन और उनकी जायदादों को हम कब्ज़े कर लेते हैं और जो सो रमज़ान में ज़कात निकालते हैं और अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में से और जो सो बहनों का हक़ नहीं देते मीरास में से। हम मोमिन कहाँ हैं? कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? कहाँ से इस ज़मीन के ऊपर का जालिम और काफिर ढेर होगा? कहाँ जो है सो उनके अल्लाह के तरफ से मार आएगी, अजाब उतरेगा, ये आँखों से हम कब देखेंगे? तो मोमिन बनो, तो मुसलमानों ये जंग बदर के वाक़ये से सबक लो, इससे इबरत हासिल करो। अल्लाह की मदद ज़रूर अल्लाह के नबी के साथ, मोमिनों के साथ है। कब है? वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम कम हिम्मत मत हो जाओ और गम मत करो, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन रहो। तो ये रमज़ान इसलिए दिया गया, ये रोज़े का मकसद भी यही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ करें जिस तरह से तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो फिर हम मोमिन बनेंगे, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।